الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم تیرے گھر میں جمع ہو کر ہم گناہگار و سیاہکار بندے جو کچھ بھی تیرے دین کی باتوں کو سنتے سیکھتے ہیں، میرے کریم تو ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جن باتوں پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسرے بھائیوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے کریم ہماری اس ہر ہفتے کی حاضری کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ اس کی روشنی میں اپنے شعور کے مطابق آج کے اس مرکزی ہفتہ واری اجتماع میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ میرا کریم ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک شہر کے لیے، ایک آبادی کے لیے، ایک علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، لیکن جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص شہر یا ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا،
بلکہ رب نے ساری کائنات کے لیے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ہی رب نے ساری کائنات کے لیے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے کئی ایسے گوشے ہیں جسے آج ہم نے اور آپ نے فراموش کر دیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، یا تو ایسی باتیں ہمیں بتائی نہیں جاتی، یا تو اگر ہم تک ایسی باتیں پہنچیں تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب کا اپنا اپنا قانون ہے، ہر مذہب کے اندر اپنے اعتبار سے عبادت اور ریاضت کا طریقہ موجود ہے، ہر مذہب کا اپنے اعتبار سے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ موجود ہے۔ اگر آپ مذہب اسلام کو دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیامت تک آنے والی امت کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تلاوت یہی سب کچھ سکھانے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طرح سے گزارے، میرے آقا نے ہمیں تمام طرح کی تربیت عطا فرمایا ہے۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، اور کیسے زندگی گزاریں میرے آقا نے ہر چیز کا ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج مسلمان اکثر ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں ایک مثال دوں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو یہودی اس مسلمان سے یہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ مسلمان کہنے لگا کہ اسلام تو ایک ہی ہے، میں تمہیں اسی ایک اسلام کی دعوت دیتا ہوں جس کو میں مانتا ہوں۔ یہودی کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو اسلام دو طرح کا پایا ہے، میں نے دو طرح کا اسلام دیکھا۔ مسلمان نے حیرت سے پوچھا، دو طرح کا اسلام وہ کیسے؟ کہا ایک اسلام وہ جس پر تم عمل کرتے ہو، اور ایک اسلام وہ جس پر میں نے حضرت بایزید بسطامی کو عمل کرتا ہوا دیکھا ہے۔ تو تم کون سے والے اسلام کی مجھے دعوت دیتے ہو؟ اب وہ مسلمان کیا جواب دیتا؟ وہ جانتا تھا کہ میں کیسا والا مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم حضرت بایزید بسطامی والے اسلام کو قبول کر لو، انہی کے اسلام کو اپنا لو۔ تو شخص یہودی کہنے لگا کہ مجھے تعجب ہے، تم مجھے بایزید بسطامی کے اسلام کی دعوت دیتے ہو اور تم مسلمان ہو کر خود بایزید بسطامی کے اسلام پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اس نے کہا تم جیسا مسلمان بننے سے بہتر ہے کہ میں یہودی رہوں، اور اگر بایزید بسطامی کے اسلام کی بات کرتے ہو تو ہاں میں اس پر غور کر سکتا ہوں کہ ان کا اسلام جو ہے وہ واقعی قبول کرنے کے لائق ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم بتائیے 100% نہیں، 50% نہیں، کیا 20% بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ آج کے دور کا ترقی یافتہ مسلمان، آج کے دور کا ماڈرن مسلمان، آج کے دور کا مسلمان کہلانے والا انسان اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 25% بھی عمل کرنا شروع کر دے تو دھیرے 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 پوری دنیا جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے گی۔ اگر 25% بھی ہم عمل کرنا شروع کر دیں، 50%، 100% تو بہت کمال کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے آقا نے اپنے امتیوں کو
ایک جو سب سے بڑا درس دیا، پیغام دیا، وہ احترام انسانیت کا ہے. یعنی مسلمانوں، صرف مسلمانوں کا احترام تم پر لازم نہیں، بلکہ تم مسلمان ہو، ہر انسان کا احترام تمہارے لیے ضروری ہے. بحیثیت مسلمان تم ہر انسان کا احترام کرو. اور حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے. کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی دولت مند کو، کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں. میرے آقا نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حقوق انسانی کی بات یا احترام انسانیت کی بات اگر سب سے پہلے کسی نے کی ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور میرے آقا نے صرف صحابہ کو اس بات کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ اگر حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ان گنت روایتیں مل جائیں گی جہاں میرے آقا نے سامنے آنے والے کے مذہب کو نہیں دیکھا، اس کے رنگ و نسل کو نہیں دیکھا، اس کے کنبے قبیلے کو نہیں دیکھا، اس کی ذات برادری کو نہیں دیکھا، بلکہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں اس انسان کا حق ادا کیا، اس کا احترام کیا. اور میرے نبی نے اپنے امتیوں کو، صحابہ کو یہ بتایا کہ ایک مسلمان کس طرح سے ایک انسان کا احترام کیا کرے. جانتے آپ کو تعجب ہوگا سن کر، یہودیوں نے، جنہوں نے زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. جیسے ہی یہودی کے میت کو دیکھا، میرے آقا کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، حالانکہ یہ مسلمان نہیں، یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، یہودی کی میت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہودی ہے لیکن تھا تو انسان نہ، تھا تو انسان. یعنی اگرچہ یہودی تھا لیکن اس کی میت جب سامنے سے گزری تو میرے آقا نے کھڑے ہو کر بتایا کہ کس طرح سے ان کی میت کا بھی احترام کرنا چاہیے بحیثیت انسان. اسی طرح کئی روایتیں ہیں. وہ بڑھیا جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، وہ بڑھیا جو آپ کے جسم ناز پر گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہوئے تو کیا آپ نے نہیں سنا کہ میرے آقا ان کی عیادت کے لیے گئے تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے. لیکن میرے نبی کو جو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، تو رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھے اور فوراً آقا تشریف لے گئے اس کے کمرے میں، اس کے گھر میں. اس بڑھیا نے بستر پر لیٹے لیٹے دیکھا تو کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تمہیں پتا چل گیا کہ میں بیمار ہوں، شاید مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو. میرے آقا فرماتے، مائی تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بدلہ لینے آیا ہوں؟ مجھے پتا چلا کہ تم بیمار ہو، میں تو تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں. وہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہوگی. ایک یہودی نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، کئی مہینوں تک بیٹھتے رہے. کسی صحابی نے ان کو جبرن یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ، کسی صحابی نے دھکے مار کر ان کو نکالا نہیں کہ یہودی ہو تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں، بلکہ حضور کی تربیت دیکھیں. وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے، چلے جاتے تھے. ایک دن نہیں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جگہ خالی ہے، وہ نہیں آئے. دوسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، جگہ خالی، آج بھی نہیں آئے. تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو یہودی نوجوان آ کر بیٹھتا تھا وہ نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اور پوچھنے کی وجہ یہ تھی کسی نے ڈانٹا ڈپٹا تو نہیں، کسی نے بگایا تو نہیں ہے، آخر انہوں نے آنا کیوں بند کر دیا؟ تو کسی صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہ 3 دن سے بیمار ہے، وہ بیمار ہے. میرے آقا کو جیسی خبر پڑی، رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھے. فوراً آپ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں
آپ نے اس یہودی کے گھر کا رخ کیا، آپ اس کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، یہودی باپ نے دروازہ کھولا، اندر بیٹا بستر پر لیٹا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر سرہانے بیٹھ گئے، اس نوجوان نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکا، میرے آقا نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تم لیٹے رہو، تمہیں اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یوں ہی میرے آقا سرہانے بیٹھے رہے، طبیعت پوچھتے رہے، آپ جانتے اس نوجوان یہودی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی گھر سے نکل کر آپ کی محفل کی طرف آتا تھا تو دل میں یہی تمنا ہوتی تھی آج آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آج آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن جب آ کر بیٹھتا تھا آپ کی محفل میں تو پھر خیال آتا تھا کہ میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرا خاندان تو میری مخالفت پر اتر آئے گا، یہ سوچ کر یوں ہی چلا جاتا تھا۔ لیکن آقا اب یوں لگتا ہے کہ زندگی وفا کرے نہ کرے، اب موقع نہیں ہے یہ سب کچھ سوچنے کا، اب تو زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، اے آقا مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے، اے آقا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ بتائیے اس شخص کو، اس نوجوان کو کسی نے بڑھ کر کیا دعوت دی تھی؟ کیا کسی نے ظلم کیا تھا؟ کیا کسی نے دھمکیاں دی تھی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ نے کس طرح سے صحابہ کی تربیت کی اور یہ بتایا کہ جب تمہارا مومن بھائی بیمار ہو تبھی عیادت کرنا نبی کی سنت نہیں ہے، اگر تمہارے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم بھی بیمار ہو تم اس کی بھی تیمارداری کرو، اللہ تمہیں محبوب کی سنت پر عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ورنہ میرے آقا کو کیا غرض تھی، کیا ضرورت تھی جا کر اس کی عیادت کرنے کی؟ آتا تھا، بیٹھتا تھا، جاتا تھا، مسلمان تو تھا نہیں، میرا اس سے کیا پرسنل ریلیشن، میرا اس سے پرسنل کیا فائدہ، کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرے آقا نے تیمارداری کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، وہ اسلام جو مکے اور مدینے میں آیا تھا، اگر وہ مکے اور مدینے کی سرحدوں سے باہر نکلا، ہندوستان تک پہنچا، وہ چائنا تک پہنچا، وہ امریکہ اور لندن تک پہنچا، اگر وہ افریقہ تک پہنچا تو آخر کیسے پہنچا تھا؟ ہر طرف صحابہ جنگی دستے لے کر نہیں گئے تھے، ہر طرف تیر و تلوار لے کر حملہ کرنے نہیں گئے تھے، ظلم و زیادتی کی بنیاد لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے میرے آقا کی وہی تربیت تھی، میرے آقا کا وہی حسن اخلاق تھا، میرے آقا کی وہی تعلیمات تھی جس کو لے کر مکے اور مدینے کی سرحدوں سے باہر صحابہ نکلے اور جہاں چلے گئے پوری کی پوری آبادی نے بڑھ کر اسلام کے دامن کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہندوستان کی سرزمین پر میں اکثر مثال دیتا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی اپنے ساتھ کون سی فوج لے کر آئے تھے، کون سے اسلحے اور کون سا ہتھیار لے کر آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہتھیار تو ان کے پاس تھا جو غریب نواز کے مقابلے میں آئے تھے، فوج تو ان کے پاس تھی جو غریب نواز کے مقابلے میں آئے تھے، جو ہندوستان کی سرحدوں سے انہیں باہر کھدیڑنا چاہتے تھے، جنہوں نے انا ساگر پر پہرے لگائے، جنہوں نے کہا اس پیڑ کے نیچے اونٹ بیٹھیں گے یہ تو گوارا ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا بیٹھے یہ گوارا نہیں، تو ظلم و زیادتی تو مخالف نے کی تھی اور غریب نواز نے مقابلہ بھی صبر کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے ظلم کا بدلہ ظلم کے ذریعے نہیں کیا، یہ نہیں کہ تم ہوا میں اڑو گے تو میں بھی ہوا میں اڑ کر دکھلاؤں گا، اگر تم ہتھیار لاؤ گے تو میں بھی اپنی تلوار اٹھاؤں گا، نہیں، بلکہ غریب نواز نے حسن و اخلاق کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن کی شکل میں جو جوگی جے پال آیا تھا آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر تلوار کے زور پر کام بنتا تو یقیناً شہاب الدین گوری نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوتا، محمود غزنوی نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوتا، جنہوں نے غریب نواز سے پہلے ہندوستان پر حملے کیے تھے، انہوں نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ آپ بتائیے، تاریخ گواہ ہے، کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ اگر ہندوستان میں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے تو یہ تیر تلوار کے زور پر نہیں بلکہ امام الانبیاء کے دیے ہوئے کردار کے زور پر ہے، یہ نبی کے اخلاق اور نبی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج حقوق انسانی کی بات کرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، یو این او کو آپ دیکھیں، کئی این جی اوز ہیں جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اگر ملک کا جائزہ لیں
تو ہمارے ملک کے اندر بتائیے انسانوں کے حقوق کتنے پامال کیے جا رہے ہیں. دن رات ایک انسان دوسرے انسان کو تباہ برباد کرنے کے منصوبے کر رہا ہے. ہمارے اپنے ملک میں موجودہ دور میں آپ دیکھیں, کیا انسانوں کے حقوق پامال نہیں کیے جا رہے ہیں؟ کیا انسانوں کو تباہی بربادی کی طرف دھکیلا نہیں جا رہا ہے؟ لیکن جو لوگ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں, جو لوگ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں, بتائیے ان کی طرف سے کون سا پریشر ہے ہماری کنٹری پر, ان کی طرف سے کون سا قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ دنیا نے اگر بات کی ہے حقوق انسانی کی تو یہ صرف پیپر پر, یہ صرف تھیوری کے اعتبار سے. پریکٹیکلی اگر اس کو عملی جامہ پہنایا ہے تو سب سے پہلے امام الانبیاء نے پہنایا ہے. میرے آقا نے صرف باتیں نہیں کی کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, نہیں, میرے آقا نے عمل کر کے دکھلایا ہے. آپ دیکھیں مکہ معظمہ کا واقعہ ہے, ابھی اعلان نبوت کے چند دن گزرے تھے, مکے میں آپ کے اپنے آپ کے دشمن بن چکے تھے. ایسے میں ایک مسافر غریب تھا, مسلمان نہیں تھا, وہ ایک اونٹ لے کر آیا مکے میں بیچنے کے لیے. اس نے سوچا کہ اس کو بیچوں گا کچھ مال ملے گا, غریبی دور ہوگی. اب اتفاق سے اس غریب مسافر کے اونٹ کو خریدا تو ابو جہل نے خریدا. ابو جہل نے اونٹ خرید لیا اور خریدنے کے بعد وعدہ کیا کہ میں 1-2 دن میں اس کی رقم تمہیں دے دوں گا. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے 1-2 دن انتظار کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انتظام کرنے میں وقت لگے. 2-3 دن کے بعد وہ پہنچا ابو جہل کے پاس کہ میری جو اونٹنی آپ نے خریدی تھی لائیے اس کی رقم دیجئے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں, میں کوئی کرایہ دار تو نہیں ہوں, میرا خود کا ذاتی مکان ہے, میں یہیں کا رہنے والا ہوں, میں تجھے پیسے دے دوں گا, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فکر مت کر میں دے دوں گا. اس نے پھر 2-3 دن انتظار کیا. 2-3 دن انتظار کر کے پھر پہنچا تو ابو جہل نے پھر ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو روانہ کر دیا. کہا کہ میں دیتا ہوں, کہاں بھاگا جاتا ہوں, کیسی جلدی مچی ہوئی ہے. اس نے سوچا کہ لڑنے جھگڑنے سے ممکن ہے کہ یہ دینے سے انکار کر دے, اس لیے واپس آ گیا خاموشی کے ساتھ. اب اسے بھی واپس جانا تھا کیونکہ جتنے دن مکے میں رہے گا اس کے بھی اپنے کھانے پینے کا خرچ بڑھے گا, غریب آدمی. اب اس نے سوچا کہ چلیں کسی ایسے آدمی کو تلاش کریں جو میری مدد کرے, میری حمایت کرے اور مجھے میری رقم دلوا دے. وہ پہنچا خانہ کعبہ کے پاس. اس نے دیکھا خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر چند سرداران مکہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس جا کر اس نے سارا معاملہ بیان کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں لیکن ہم تمہارے ساتھ ابو جہل کے پاس نہیں جائیں گے. اس وقت تو ابو الحکم کہلاتا تھا. ہم تمہارے ساتھ اس کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ ہم تمہیں اپنے سب سے بڑے سردار کا پتہ بتاتے ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ تمہارا کام کر دیں گے, وہ تمہاری مدد کر دیں گے. اب ان کا معاملہ کیا تھا, شرارت سوجی تھی, وہ بدماشی کر رہے تھے. وہیں خانہ کعبہ کے قریب تھوڑی دوری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اللہ کے سجدوں میں مصروف تھے. تو ان ظالموں نے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ جو نظر آ رہے ہیں نا, وہ ہمارے سب سے بڑے سردار ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ تمہاری مدد کریں گے. اب اس شخص نے دیکھا, اسے پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ان کے مقابلے میں سادہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ شریف جو بندھا ہوا تھا وہ ان کے مقابلے سستا نظر آتا تھا دیکھنے میں. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ بڑے سردار ہیں تو چلے ان کے پاس. اب ان لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس جائے گا اور وہ ابو جہل سے کہیں گے کہ اس کی رقم دو, تو ابو جہل ظاہر ہے کہ ان کو ڈانٹے گا, ان کو ذلیل کرے گا, ان کا مذاق اڑائے گا اور ہمیں پھر ان کے اوپر ہنسنے کا موقع ملے گا. ان کا منصوبہ یہ تھا. وہ شخص بیچارہ مجبوراً پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, جا کر ساری رودات سنا دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ مقصد کیا تھا, ظالموں کو میرے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا ان کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو, انکار نہیں کیا, ساتھ لے کر گئے. ابو جہل کے دروازے پر پہنچے, جا کر دستک دی. اندر سے اس نے پوچھا کون آیا ہے؟ آپ فرماتے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, دروازہ کھولو. اس نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. دروازہ کھولا. اب کفاران مکہ نے اپنا ایک جاسوس بھی پیچھے پیچھے لگا دیا کہ تم وہاں جاؤ, وہاں جا کر دیکھو کہ ابو جہل اور ان کے بیچ کیا معاملہ ہوتا ہے, پھر ہمیں آ کر بتانا, پھر ہم ان کا خوب مذاق اڑائیں گے معاذ اللہ. یہ پلان تھا پورا. میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں,
ابو جہل دروازہ کھول کے آیا، وہ جاسوس چھپا دیکھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر اس شخص کو کھڑے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اس سے اونٹنی خریدی ہے اور 1 ہفتہ گزر گیا، تم نے اب تک قیمت نہیں دی، بتاؤ تم اس کی قیمت دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، بتاؤ اس کی قیمت دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ ابو جہل فوراً کہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں ابھی اس کی قیمت چکا دیتا ہوں، میں ابھی اس کا مال چکاتا ہوں۔ اندر بھاگتا ہوا گیا، قیمت لے کر آیا اور لا کر اس شخص کے ہاتھ میں دیا، کہا بتائیے اور کوئی خدمت ہو تو میں کرنے کے لیے تیار۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں خامخواہ غریب آدمی کو پریشان کرتے ہو؟ یہ کہہ کر آپ اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ برا مت مانیے، لوگوں نے تو کہا کہ آپ سب سے بڑے سردار ہیں، لباس سے نظر نہیں آتا، آپ کے چہرے سے نظر نہیں آتا، آپ کے عمامے کو دیکھ کر نظر نہیں آتا، آپ کی سادگی تو یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ بہت بڑے سردار ہیں، آخر آپ ہیں کون مجھے یہ بتا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں، بس تمہارا کام ہو گیا نا، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اس نے کہا میرا کام تو ہو گیا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بس تمہارا کام ہو گیا یہی کافی، باقی چیزوں سے تمہیں کیا تعلق ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے اپنے راستے چل پڑے۔ اب جانتے وہ شخص اپنا مال لے کر ان کفار کے پاس پہنچا اور جا کر کہتا ہے کہ واقعی تم نے صحیح آدمی کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے تو میرا کام کرا دیا۔ وہ شخص جو 1 ہفتے سے ٹال مٹول کرتا تھا اس نے فوراً جو قیمت چکا دی، تم نے تو صحیح آدمی کے پاس پہنچا دیا مجھے۔ اب وہ لوگ بھی حیران کہ بڑا اس کا کام کیسے بن گیا، ہم نے تو کچھ اور پلان کر رکھا تھا۔ کہنے لگے کہ آخر بات کیا ہوئی؟ تو شخص نے ساری رودات سنا دی، ان کا جاسوس بھی پہنچ گیا، جاسوس نے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ اب وہ لوگ وہاں سے اٹھے فوراً ابو جہل کے پاس آئے کہ بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ہمارے سامنے، اکیلے میں ہم نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جب وہ لوگ پہنچے ابو جہل کے پاس، جا کر پوچھا کہ تو نے قیمت کیوں دے دی؟ ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو دیتا، بلکہ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا، بدتمیزی کرتا، لیکن تو نے کیوں دیا؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ سنو، جب وہ آئے تھے نا تو اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے رب کی مدد بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ جب وہ آئے تھے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ میں ایک اونٹ بھی تھا، اس اونٹ نے اپنے منہ کو کھول رکھا تھا اور اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ ابو جہل فوراً اس غریب آدمی کی قیمت چکا دے، اگر تو نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا میں ابھی تیرا کام یہیں پر تمام کر دوں گا، ابھی اپنے جبڑوں میں تیری گردن کو بھروں گا اور تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابو جہل کہتا ایسے میں کیا کرتا، مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ اب یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی، اگر تم کسی غریب کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہو، اگرچہ مسلمان نہ ہو، غریب ہو، ظلم و زیادتیوں کا شکار ہو، اگر تم اس کی مدد کے لیے بڑھتے ہو تو یقیناً اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی تمہارے ساتھ میں۔ یہ میرے آقا بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج دنیا بات کرتی ہے عدل و انصاف کی، آج دنیا بات کرتی ہے حقوق انسانی کی، ہیومن رائٹس کی، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پورا کا پورا ملک تباہ برباد کر دیا جاتا ہے اور کہیں سے انسانوں کی حمایت میں کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کہ وہ ملک جو تباہ برباد کر دیا گیا وہ مسلمانوں کا تھا، جو مارے گئے وہ مسلمان تھے، جن کی آبروئیں لوٹی گئی وہ مسلمان تھے، جن کی آبادیوں کو تباہ برباد کیا گیا مسلمان تھے۔ میرے نبی نے مسلمان کو مسلمان کا حق نہیں سکھلایا، بلکہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے اس کے ساتھ میرے آقا نے ایک مسلمان کو انسان کا حق بتلایا ہے کہ تم پر انسان کا کیا حق ہے۔ آپ دیکھیں، جب اوباما کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی دنیا میں بڑی تعریف ہو رہی تھی، امریکہ کی بڑی تعریف ہو رہی تھی کہ گوروں کے ملک میں ایک کالے کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، یہ انسانیت ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے، یہ دیانت داری ہے، یہ عدل و انصاف ہے، پوری دنیا میں واہ واہی ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں تم نے ایک کالے کو اپنے ملک کا پریزیڈنٹ بنایا تو دنیا سے تعریفیں وصولتے ہو۔ ارے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میرے آقا نے سب سے پہلے حبشہ کے ایک کالے کلوٹے غلام کو تمام امت کا امام بنایا ہے۔ میرے نبی نے امیہ کے غلام حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے۔ کیا بتاؤ اس سے بڑا مرتبہ تم نے اپنے پریزیڈنٹ کو دیا ہے؟
اس سے بڑا مرتبہ تم نے کسی انسان کو دیا ہے؟ میرے آقا نے اس وقت جو مرتبہ ایک غلام کو دیا ہے، رنگ نہیں دیکھا، نسل نہیں دیکھی، ذات پات نہیں دیکھا، بلکہ آقا نے یہ حقوق انسانی کا پیغام ہمیں اور آپ کو دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو مکے والے حضور کے لیے تلواریں تیز کر رہے تھے، تلواریں تیز کر رہے تھے، جنگ کے منصوبے کر رہے تھے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ مکے سے خبر آئی کہ مکے میں قحط سالی ہے، آسمان سے پانی نہیں برستا، لوگ بھوکے پیاسے مرتے ہیں۔ جیسے امام الانبیاء کو یہ پیغام ملا، فوراً میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ نہیں دیکھا میرے نبی نے کہ مکے والے تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے مکے سے نکالا ہے، جنہوں نے میری بیٹی پر حملہ کیا، جنہوں نے بلال پر ظلم کیا، جنہوں نے عمر پر صدیق اکبر پر ظلم کیا۔ نبی نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ آقا نے جب دیکھا کہ مکے میں قحط ہے، مدینے میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے، اللہ مکے والوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، اے اللہ مکے میں بارش نازل فرما، اے اللہ مکے والوں کو موت سے بچا لے۔ آقا دعا فرماتے ہیں اور وہاں اللہ رب العزت بارش کا نزول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پھر عرض کرنا چاہوں گا، اگر اپنے نبی کی ان تعلیمات کو ہم 25% بھی عمل کرنا شروع کر دیں، ہم اگر اسے اپنی زندگی میں اتار لیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میرے نبی نے صرف حقوق انسانی کی بات نہیں کی، کیا جانوروں کے حقوق میرے آقا نے نہیں بتائے؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے امتیوں کو کہ اگر تمہارا جانور بدکتا ہے، تمہاری بات نہیں مانتا، بھاگتا ہے، تو تم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مار سکتے ہو، لیکن فرمایا جانور کے منہ پر مت مارا کرو، جانور کے منہ پر مت مارا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہی میرے آقا ہیں جنہوں نے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا ایک عورت کا واقعہ، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ ایک فاحشہ عورت تھی، رقاصہ تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کی پیاس کو بجھایا تھا، ایک پیاسے کتے کو مرنے سے بچایا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بعد مرنے کے اس عورت کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ صحابہ کے درمیان بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ نبی بتا رہے ہیں کہ اگر تم پیاسے کتے کو بھی پانی پلاؤ گے، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا کرے گا۔ تو اگر کسی پیاسے انسان کو پانی پلاؤ گے، اگر کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلاؤ گے، اگر کسی ننگے بدن کو کپڑا پہناؤ گے، اللہ اس کے بدلے تمہیں کیا دے گا تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اور اسی لیے تو امیر المومنین بننے کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ اعلان کیا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مر جائے تو عمر ڈرتا ہے کہ قیامت میں اللہ اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر لے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ ذرا سوچیں، آج دنیا میں لوگ اپنی کرسی کے لیے، لوگ اپنے اقتدار کے لیے، لوگ اپنے تخت و تاج و حکومت کے لیے لوگوں کی لاشیں بچھا دیتے ہیں۔ ملک میں آگ لگتی ہو لگے مجھے پرواہ نہیں، بستیاں تباہ ہوتی ہو تباہ ہو مجھے پرواہ نہیں، آبروئیں لٹتی ہو لٹے مجھے پرواہ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے تو وہ قسم اٹھایا کرتے ہیں، اور قسم اٹھاتے ہیں تو عدل و انصاف کی، قسم اٹھاتے ہیں تو انسانیت و مانوتا کی، قسم اٹھاتے ہیں تو یہ کہہ کر کہ ہم بطور حکمراں ان پر راج نہیں کریں گے، ہم تو ان کے خادم بن کر ان کی خدمت کریں گے۔ لیکن ایک مرتبہ کرسی مل جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں اپنے اقتدار کے لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی کرسیاں تو بڑی بات ہیں، یہاں تو گلی محلے کے چھٹبھیا نیتا بھی لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، جن کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ سوشل ورکر، معمولی کارپوریٹر اپنے نفع کے لیے کسی کا گھر توڑوانا ہو تو پیچھے نہیں ہٹتا، کسی کا گھر گرانا ہو تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی تھی، صحابہ نے زندگی بھر اس پر عمل کیا، اور اسی تعلیم و تربیت پر تابعین و تبع تابعین اکرام نے، صوفیاء اکرام نے، اولیاء اکرام نے عمل کیا۔ اور یہی وجہ کہ انہیں دیکھ کر لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار، ان کے معاملات کو دیکھ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کے ایک ولی ہیں سلطان باہو، بہت مشہور ہے تاریخ میں۔
ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک غیر مسلم بڑھیا آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بابا میرا بیٹا کھو گیا ہے، میں کئی مہینوں سے تلاش کر رہی ہوں لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا، پوجا بھی کی، آرتی بھی کی، منتیں بھی مانگی، چڑھاوے بھی چڑھائے، جو بن پڑا میں نے کیا، مسلمان نہیں تھی وہ۔ آ کر کہتی بابا بڑا نام سن کر آئی ہوں آپ کا، اگر میرا بیٹا ملا دیں تو میں آپ کا احسان یاد رکھوں گی زندگی بھر۔ تو سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ مائی تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ ارے پہلے آ جانا تھا، چل کوئی بات نہیں، جا تیرا بیٹا تیرے گھر پر تیرا انتظار کر رہا ہے، جا تیرا بیٹا گھر پر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ جب ماں سنی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کہ جس کے لیے تڑپ رہی تھی وہ گھر پہنچ گیا۔ اور جانتے ہو کس یقین کے ساتھ کہا تھا سلطان باہو نے؟ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ وہ اپنی طاقت کی بنیاد یہ دعوے نہیں کرتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ جاؤ تمہارا بیٹا گھر پر انتظار کرتا ہے۔ ماں گھر پہنچی، نکلی تھی تو باہر سے کنڈی لگائی تھی، گھر پہنچی تو اندر سے کڑی بند تھی، دروازے پر دستک دی، اندر سے جوان بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ماں نے دیکھا چہرہ کھل گیا، فوراً سینے سے لگایا، پیشانی چومی۔ اس کے بعد رات گزری، پورا معاملہ پوچھا۔ صبح ہوئی تو بڑھیا نے اپنے ہاتھ سے حلوہ تیار کیا، حلوہ پکایا اور پکا کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر سلطان باہو کی بارگاہ میں آئی۔ آ کر کہتی کہ بابا جب میں کل آئی تھی نا تو یہ منت مانگ کر آئی تھی کہ اگر میرا کام بن گیا نا تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے حلوہ کھلاؤں گی۔ بابا میرا بیٹا مل گیا، اب مجھے اپنی منت پوری کر لینے دیں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ حلوہ رکھ دیں، میں بعد میں اس کو کھا لوں گا۔ تو ماں کہنے لگی کہ نہیں بابا منت یہ تھی کہ بناؤں گی بھی اپنے ہاتھ سے اور کھلاؤں گی بھی اپنے ہاتھ سے، تو مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا کر منت پوری کر لینے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر رک جاؤ۔ مسلمان نہیں تھی وہ، اس کو ذہن میں رکھیں، تھوڑی دیر رکو۔ آپ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، اس کے بعد کہا کہ مائی لا اپنی منت پوری کر لے۔ بڑھیا حلوہ لے کر آگے بڑھی، چند چمچے کھلائے، آپ نے کھایا۔ اس کے بعد کہا کہ مائی اب تو خوش ہے نا، تیری منت پوری ہو گئی؟ کہا بابا خوش ہوں، بیٹا بھی مل گیا اور منت بھی پوری ہو گئی، میں آپ کا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو گئی اپنے بیٹے کو لے کر۔ یہ نہیں کہا کہ مائی میں نے یہ کام کیا ہے نا تو تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، مائی بیٹا ملا دوں گا لیکن یہ شرط ہے کہ اتنا چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، ایک ڈیگ لنگر کرنا پڑے گا، بالکل یہ سب کچھ نہیں۔ اس کی وجہ میں بارہ کہتا ہوں اللہ کا ولی لوگوں کو لوٹنے نہیں آتا، اللہ کا ولی لوگوں میں بانٹنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کا ولی محتاج و مجبور بن کر نہیں آتا، اللہ کا ولی مالک و مختار بن کر آتا ہے۔ اللہ کا ولی لوگوں کے مال کھانے نہیں آتا، وہ تو غریب غربا کو کھلانے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے کوئی اس سے شرط نہیں رکھی، وہ چلی گئی۔ جانے کے بعد آپ کے مریدوں نے کہا بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور آج تو آپ کا روزہ تھا نا، پھر آپ نے روزہ توڑ دیا اس کے لیے۔ آپ اس سے کہتے کہ حلوہ رکھ دے میں افطار کے وقت کھا لوں گا، پھر روزہ کیوں توڑا آپ نے اس کی خاطر؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا آپ نے؟ یہ میرے نبی کی تربیت دیکھیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ نفل روزہ اگر توڑ دیا جائے تو کفارے کے طور پر اس کا دوبارہ رکھنا واجب ہے۔ نفل روزہ رکھ کر توڑا جائے تو کفارے کے طور پر دوبارہ رکھنا واجب، لیکن ایک ماں کا دل توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا کفارہ مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں نے نفل روزہ تو توڑنا گوارا کیا لیکن ایک ماں کے دل کو توڑنا میں نے گوارا نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ حقوق انسانی کا وہ درس، وہ پیغام تھا کہ جس کی وجہ سے کسی کو مار کر مسلمان بنانا نہیں پڑتا تھا، کسی کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کلمہ پڑھو تو ہم یہ کریں گے، کلمہ نہیں پڑھو گے تو ہم یہ کر دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب نے جو تربیت دی تھی لوگ اس کو دیکھ کر خود بخود اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا جو ہمارے خلاف ایک ہوا چلا رہی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا جو ہمارے خلاف ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہمیں گالیاں دیتا ہوا، الیکٹرانک میڈیا پر کئی ایسے بکاؤ اینکرز ہیں جو ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں، جو اسلام کی ڈھکے چھپے انداز میں کبھی اوپنلی مخالفت کرتے ہیں۔ آج کئی ملک ایسے ہیں، کئی پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو ہمیں
بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہیں. کیا ایسے میں ہم اور آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے نبی کی تعلیم و تربیت کو اپنانے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج 18 20 22 سال کا جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے چند جملے برداشت نہیں کر پاتا ہے. آج 17 18 سال کی بیٹی اپنی ماں کی چند باتیں برداشت نہیں کر پاتی. پڑوسیوں کو برداشت کرنا، کسی اور کی باتیں برداشت کرنا تو دور کی بات، آج ہم سے اپنوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی. اور میں ایسے جوانوں سے کہنا چاہوں گا، یاد رکھنا، جنہیں اپنے ماں باپ کے چند جملے برداشت نہیں ہیں، ماں باپ کو آنکھیں دکھا کر انہیں ڈرا دھمکا کر چپ تو کرا دو گے، لیکن کل تمہیں دنیا سے بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی. اپنے ماں باپ کی باتیں برداشت کرتے ممکن اللہ تمہیں دنیا میں عزت عطا کرتا، اور ماں باپ کی باتیں برداشت نہیں کرو گے دنیا تمہیں ذلیل کرے گی، اور تم اس ذلت کے لیے تیار رہنا جانتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے نا. میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا جو بڑے مسلمانوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹے مسلمانوں پر شفقت نہ کرے. آقا نے اس کے ساتھ مینشن کیا ریلیجن کو. کیا مسلمان ہونا آقا نے مینشن کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو رات بھر اس کھا کر سونے والے پر اللہ اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. نبی جانتے تھے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو پڑوسی مسلمان ہی نہیں ملیں گے. ہند والوں کا پڑوسی مسلمان ہو ضروری تو نہیں، شری لنکا والوں کا پڑوسی مسلمان ہو ضروری تو نہیں، امریکہ والے مسلمان کا پڑوسی بھی مسلمان ہو ضروری تو نہیں. اسی لیے آقا نے یہاں پر مسلمان پڑوسی مینشن نہیں کیا، بلکہ مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے سو جائے پڑوسی بھوکا ہو. اب یہاں معلوم ہوا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، اگر پڑوسی ہے تو بحیثیت مسلمان ہم پر ذمہ داری ہے کہ پڑوسی کے حق کو ادا کریں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. مسجد نبوی شریف میں جماعت کا وقت ہو گیا تھا. آپ کا رخ تھا مسجد نبوی شریف کی طرف. آپ جلدی جلدی جا رہے تھے. راستے میں اچانک آپ نے دیکھا اسی راستے پر ایک بوڑھا چلا جا رہا ہے، کمزور ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، دھیرے دھیرے جا رہا ہے. حضور کے فرمان پر عمل کیا، بڑے کا احترام کیا. اس بوڑھے سے آگے بڑھنا آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے رفتار کو دھیمی کر دیا. آپ نے سوچا شاید یہ بھی کوئی مسافر ہے، مسجد نبوی شریف کی طرف یہ بھی نماز کے لیے جاتا ہے. آپ نے رفتار کو دھیما کر لیا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، ادبن آگے نہیں بڑھے. جب مسجد نبوی شریف کا دروازہ آیا وہ شخص کراس کر کے آگے چلا گیا، مسجد میں نہیں گیا. جب وہ آگے بڑھا تو حضرت علی کو احساس ہوا یہ تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہوتا تو نماز پڑھنے آتا، لگتا ہے کسی اور مذہب کا ماننے والا. بہرحال افسوس ہوا کہ اس کے چکر میں میری جماعت نہ چھوٹ جائے. جب اندر پہنچے مسجد میں تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں ہیں، رکوع میں. اور آپ جانتے رکوع مل جائے تو پوری رکعت مل جاتی ہے نا. حضرت علی بھی گئے رکوع میں شامل ہو گئے، نیت باندھی رکوع میں شامل ہو گئے. جب رکوع میں شامل ہوئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، اس کے بعد دوسری رکعت ملی، تیسری. تو احساس ہوا کہ میں دیر سے پہنچا تھا لیکن میری ایک رکعت بھی مس نہیں، مجھے پوری نماز مل گئی ہے، پوری نماز. اب یہاں سنیں جو اصل سننے کی بات. جب سلام پھیرا میرے آقا نے تو حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر میرے آقا فرماتے علی تم کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ کہاں رہ گئے؟ حضرت علی نے سارا معاملہ بیان کر دیا. آقا ایک بوڑھا آدمی اسی راستے پر آ رہا تھا، میں نے سمجھا نماز کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کے آگے بڑھنا پسند نہیں کیا، میں پیچھے رہ گیا. بعد میں پتا چلا وہ مسلمان نہیں. تو میرے آقا فرماتے تبھی تو میں سوچ رہا تھا. جب میں رکوع میں گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر میری کمر کو پکڑ لیا اور جبرائیل نے کہا آقا ابھی اٹھیے گا مت جب تک علی نہ آ جائیں، جب تک علی نہ آ جائیں اٹھنا مت. اے مسلمانوں ذرا سوچو، اگر ہم اپنوں کا نہیں غیروں کا احترام کریں اللہ اس کا بھی انعام دیتا ہے، اس کا بھی. اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، اس یقین کے ساتھ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے، اس یقین کے ساتھ یہی صوفیہ کا طریقہ ہے. کیا آپ نے سنا نہیں؟ ارے کسی غیر مسلم کا احترام، کسی بھوکے کو پانی، کسی پیاسے کو پانی، کسی بھوکے کو کھانا بہت بڑے کمال کی بات. آپ نے وہ حدیث مبارکہ نہیں سنی؟ ایک مسلمان نے راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا کر پھینکا تھا، کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا کر پھینکا. میرے آقا فرماتے میں نے اس کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے.
جب میں نے اس سے کہا کون سا عمل تجھے جنت میں لے آیا، تو کہتا ہے آقا جس راستے سے ہم گزرتے تھے نا، اس راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی کا درخت تھا، کبھی کانٹے لوگوں کے پیروں میں چپتے، کبھی کپڑوں میں پھنس جاتے، اکثر لوگ پریشان ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا اس کو ہٹا کر پھینک دوں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں کہ راستہ صاف کرے ہر آنے جانے والے کے لیے کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دو، اللہ اس پر انعام دیتا ہے۔ اگر کسی بیمار کی، ضرورت مند کی، پریشان حال کی، کسی غریب کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی اگر مدد کرو گے، اللہ اس پر کیا دے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ چند معروضات تھے، اپنے شعور کے مطابق میں نے آپ کی گوش گزار کیے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔